بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قبرستان میں قدم رکھتے ہی ایک بہترین خوشبو نے استقبال کیا۔ یہ خوشبو اس سے پہلے کبھی سونگھی اور محسوس نہ کی گئی تھی۔ میں ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جاتا تھا، فاتحہ خوانی کرتا اور وہاں سے اپنے آفس چلا جاتا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا، مگر آج میں نے قبرستان میں ایک نئی خوشبو محسوس کی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ یہ خوشبو کسی طرح سے بھی دنیاوی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ جب میں والد کی قبر پر پہنچا تو ان سے چند فاصلے پر ایک نئی قبر بنی تھی۔ تازہ پھول اور چادر سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ 2 یا 3 دن پہلے ہی یہ قبر بنی ہے۔ والد صاحب کی قبر سے فارغ ہو کر جاتے ہوئے اس قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے رک گیا۔ خوشبو قبر سے ہی آ رہی تھی۔ کنفرم کرنے کے لیے قبر کی مٹی مٹھی میں بھری تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ قبر کی مٹی ٹھنڈی تھی جیسے نم ہو، جبکہ مٹی بالکل خشک تھی اور کمال ٹھنڈی تھی۔ میں واپس چل پڑا، بھائی کی دکان کھولی۔ پہلا گاہک آیا، اس کو سامان دیا تو اس نے کہا، امیر بھائی آج کمال خوشبو لگائی ہے۔ کون سی خوشبو؟ اس نے کہا، امیر بھائی بتاؤ تو کیا زبردست ہے یہ۔ وہ چلا گیا، مگر میں نے اپنے ہاتھ کو سونگا تو وہی خوشبو آ رہی تھی۔ ہاتھ دھونے کے باوجود میرا ہاتھ خوشبو سے معطر رہا۔ اگلے دن پھر قبرستان گیا۔ والد صاحب کی قبر پر فاتحہ خوانی کے بعد اس قبر پر فاتحہ خوانی کی جس کی قبر خوشبودار اور ٹھنڈی تھی۔ کون سا عمل کیا ہے جو اسے اتنا بڑا انعام ملا ہے؟ میں نے گورگن سے قبر کے متعلق پوچھا۔ وہ بولا، یہ عورت کی قبر ہے۔ میں حیران ہوا۔ اگلے دن صبح صبح پھر قبرستان پہنچ گیا۔ قبرستان داخل ہوا تو کیا دیکھا کہ ایک باریش آدمی اس قبر پر فاتحہ پڑھ رہا ہے۔ میں والد صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے لگا اور اس شخص کو دیکھا جو دعا مانگ رہا تھا۔ دعا کے بعد وہ جانے لگا تو میں نے اسے آواز دی، پلیز سر بات سنیں، معذرت چاہتا ہوں آپ کو تکلیف دی، اگر آپ اجازت دیں۔ وہ بولا، پوچھیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبر کس کی ہے جس پر آپ قرآن خوانی کر رہے تھے؟ آپ اگر مناسب سمجھیں تو جواب دیں، آپ یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ وہ بولا، دراصل اس قبر کی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ میں نے آج تک ایسی خوشبو محسوس نہیں کی، یہ دنیاوی نہیں لگتی۔ میں جاننا چاہتا ہوں صاحب قبر نے ایسا کیا عمل کیا ہے کہ قبر خوشبودار اور ٹھنڈی ہو گئی ہے؟ اس شخص نے ٹھنڈی آہ لی اور بولا، اس نے اللہ کو راضی کیا ہے، اس کی قبر خوشبودار اور ٹھنڈی کیوں نہ ہو؟ میں جاننا چاہتا ہوں اس نے کیا عمل کیا ہے؟ وہ بولا، یہ میری زوجہ ہیں، تقریباً 32 سال رفاقت رہی۔ میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں۔ سرکاری نوکری ملتے ہی میری دلہن ڈھونڈنی شروع کر دی گئی۔ کچھ دن بعد شادی ہوئی اور ماں اور بہنوں نے اپنے ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ شادی کی پہلی رات گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے میں نے اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھتے ہوئے صاف الفاظ میں کہا کہ میں ایک نامرد ہوں اور حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا۔ ماں اور بہنوں کی خوشی کی خاطر خود غرض بن گیا۔ اس نے میرے سر پر واپس پگ رکھی اور بولی، آپ میرا سہاگ ہیں، میرا نصیب ہیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اس نیک عورت نے میرے ساتھ 32 سال گزارے اور میرے
گھر والوں کی ہر بات برداشت کی، بانجھ ہونے کے طعنے بھی سنے، مگر پردہ رکھا۔ شادی کے چند دن بعد مجھے شک ہوا کہ وہ غلط کام کرے گی۔ ماں اور بہنیں اسے طعنے دیتی اور وہ خاموش ہو جاتی، کچھ سوچنے لگ جاتی۔ جب وہ میکے جاتی مجھے اس پر شک ہوتا کہ ضرور اپنے جسم کی پیاس بجھاتی ہوگی، لیکن یہ میری اپنی سوچ تھی۔ وہ ایک پاک باز عورت تھی۔ ایک دو مرتبہ میں نے پوچھا بھی کہ تمہیں کیا ہم بستری کی طلب نہیں ہوتی؟ وہ خاموش ہو جاتی، اللہ کا شکر ادا کرتی، 5 وقت نماز قرآن ادا کرتی۔ اللہ اس کی قبر کو ٹھنڈا اور خوشبودار کیوں نہ کرے، جس نے اتنی پاک باز زندگی گزاری ہو۔ اس شخص کی باتیں سن کر مجھے اس پر رشک آنے لگا کہ دنیا میں صبر کیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔